سے کافی معاملات متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں ہائر ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے اور تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ بھی بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی 48 ملین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں نہیں جا پا رہے، اور تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، جن کے 211 ہماری یونیورسٹیاں ہیں اور 130 سے زائد ان کے کیمپسز ہیں، وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہم ان بچوں کو کس طریقے سے انگیج کریں۔ تو فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈسٹینس لرننگ کو، لیکن ڈسٹینس لرننگ تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں بچے جو ہے کلاس روم میں نہیں آتے، اور ان کو جیسے اس کو فاصلاتی نظام تعلیم بھی کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اس کو کر رہی تھی کہ وہ بچوں کو اسائنمنٹس کے طور پہ وہ جمع کرواتے ہیں اور ان کو کتابیں اور یہ تعلیمی مواد جو ہے وہ کروا دی جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جو تھی وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جائے، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کا جو، کیونکہ ہمارے بہت سی یونیورسٹیز تھی ان کے 2 سے 3 ماہ گزر چکے تھے، اور وہ یعنی کہ میڈ آف دا سمیسٹر تھا کہ ان ماہ کے سمیسٹر کو بھی ہم نے وائنڈ اپ کرنا تھا۔ اور پھر لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹیز بھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کرنی پڑی، اور یونیورسٹیوں کو بھی ہمیں اس کو یہ اس چیز کو جو درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا وہ روکنا پڑا۔ جہاں تک اس کے میرٹس کا تعلق ہے، یہ پوری دنیا میں یعنی اس کو ایک اچھی طریقہ کار سے جانا جاتا ہے، لیکن ڈی میرٹس اس کے اس لحاظ سے پاکستانی اگر کنٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ایک ٹرینڈ جو فیکلٹی چاہیے ہوتی ہے، پھر ایک پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم آپ کو ایک افیکٹو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن آل آف سڈن یہ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، تو جس کے بعد بہت سی کوالٹی کے کویشچنز بھی ریز ہوئے، اسٹوڈنٹس نے بھی پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر، اور یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا اس کے اوپر، اور ان کے کچھ یعنی کافی جو معاملہ جو ان کی ریزرویشنز تھی وہ جائز بھی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ آل آف سڈن ہوا تو فیکلٹی بھی ٹرینڈ نہیں تھی، کوالٹی کا بھی کویشچن آ رہا تھا، اور اس کو اس چیز کا نوٹس بھی لیا گیا کہ کوالٹی کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ دیکھیں ابھی کچھ یونیورسٹیز اس کو آفر کر رہی ہیں، کچھ یونیورسٹیز اس کو نہیں آفر کر رہی، تو ایک سٹینڈرڈائزیشن کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے بھی ایشوز آ رہے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز نے کلوز کر دیے، کچھ یونیورسٹیز آن لائن جو ہے ایجوکیشن کے تھرو جو ہے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ بڑا ایک تھوڑی سی کمپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں کہ ہم اس کو کیسے کیا جائے۔ تو جہاں تک بات آ رہی ہے کہ انٹر یونیورسٹی کنسورشیم فار پروموشن آف سوشل سائنسز نے اپنا اس لحاظ سے اس کا کیا کردار ہے، دیکھیں ابھی ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا اس وقت ماٹو یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو افیکٹولی انگیج کریں۔ ایک تو ہمیں آن لائن کورس ہم نے آفر کر دیا ہے جو کہ پبلک ہیلتھ اور سوک ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور اس وقت تک ہمیں جو آج میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً 4000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آن لائن رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ہمارا ویک میں 3-4 ہم ایسے فورمز بھی کر رہے ہیں جس کے اوپر آن لائن فیس بک کا استعمال کر کے، یوٹیوب کا جو مختلف چینلز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اسٹوڈنٹس کے اوپر کے جو ٹاپکس ہیں، اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یا اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز آ رہے ہیں، یا اوور آل ہائر ایجوکیشن کی جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کمپٹیشنز بھی، جس میں پینٹنگ کمپٹیشن ہے، جس میں ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہے، جس میں جو ہے ہماری پوئم رائٹنگ وہ ہے، کیلیگرافی ہے، کہ اسٹوڈنٹس کو ہم کسی نہ کس طریقے سے ہم انگیج کریں۔ تو اس کے تحت ہم نے، اور یہ انٹریز بھی ساری آن لائن ہوں گی، تو ہم نے تو آن لائن سسٹم کو افیکٹو یوٹیلائزیشن کر رہی ہے، لیکن ہمیں اب یہ سسٹم اب دیکھیں کہ ابھی 31 مئی تک یونیورسٹیز کلوز ہیں، تو اس دوران میں ایک اس ایشو کو بڑا سیریسلی ڈیلیبریٹ بھی ہونا چاہیے کہ کون کون سی ہمیں بیسٹ پریکٹسز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، یونیورسٹیز کو بھی آپس میں کلیبوریشن کرنی چاہیے، اور بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اور مین وائل بہت سی جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری 70 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے، تو وہ ان یونیورسٹیز کو بھی یہ فوری طور پہ پرووائڈ ہونا چاہیے، اور پوری یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ اس سسٹم کو فوری طور پہ اپنے لیے استعمال کریں، اور ایک دوسرے کی جو پریکٹسز ہیں، ایک دوسرے کے جو ایکسپیرینسز ہیں
اور ایکسپرٹیز ہیں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. یونیورسٹیز جن کے پاس اچھی ایکسپرٹیز ہیں ان کو بھی, کیونکہ دس از اے ویری کریٹیکل ٹائم فار آل آف اس, پوری نیشن کے لیے بہت بہت ہمارے لیے کریٹیکل ٹائم ہے. تو ہمیں ان یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے جن کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. اگر ان کی فیکلٹی کو ٹرین کرنا ہے آن لائن کس طریقے سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیلنج جو ہے وہ آگے بھی رہنا ہے, فیوچر میں بھی چیلنج رہنے ہیں. تو ہمیں دس از اے رائٹ ٹائم فار اس کہ ہم اپنے آپ کو آن لائن ایجوکیشن کی طرف سوئچ بھی کریں, اور جنرل یونیورسٹیز کو بھی اس کے اوپر کافی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ کسی نہ کسی جگہ پہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ اسٹینڈرڈائزیشن آف جو ڈگری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ایک کچھ یونیورسٹیز آفر کر رہی ہوں گی, کچھ یونیورسٹیز نہیں آفر کر رہی ہوں گی, تو جس کی وجہ سے بڑے مسائل آئیں گے. اور پھر اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طریقے سے ہم اس کو ایکسٹینسولی انشور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو فائدہ اٹھا سکیں, تاکہ ہم ملک میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیوچر بھی بچا سکیں اور ان کے ایک اچھے انوائرمنٹ میں کوالٹی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر سکیں.